بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ اسراء آیات 11 تا 40 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اس آیت میں یہ ذکر فرمایا کہ انسان بعض اوقات جلد بازی میں اپنے لیے ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے تباہی و بربادی کا سبب ہے، مگر اللہ اکثر ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی رات کو بے نور یعنی تاریک کر دیا تاکہ تم آرام کر سکو اور تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اور دن کو روشن بنایا تاکہ کسب معاش کے ذریعے سے تم رب کا فضل تلاش کرو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح ہفتوں، مہینوں اور برسوں کا شمار اور حساب تم کر سکو۔ حساب کے بھی بے شمار فائدے، یعنی انسان کے لیے دین و دنیا کی ضروری باتیں سب کھول کر ہم نے بیان کر دی ہیں تاکہ ان سے انسان فائدہ اٹھائیں۔ طائر کے معنی پرندے کے ہیں اور انق کے معنی گردن کے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ طائر سے مراد انسان کے عمل لیتے ہیں، اور فی انق کا مطلب ہے اس کے اچھے یا برے عمل جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی جائے گی۔ گلے کے ہار کی طرح اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام شوکانی نے طائر سے مراد انسان کی قسمت لی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دی۔ جسے سعادت مند اور اللہ کا مطیع ہونا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا، اور جسے نافرمان ہونا تھا وہ بھی اس کے علم میں تھا۔ یہی قسمت، سعادت مندی یا بدبختی ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چمٹی ہوئی ہے۔ اسی کے مطابق اس کے عمل ہوں گے، اور قیامت والے دن اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ اصول بتایا گیا یہاں پہ کہ جس کی روح سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ان کا خوشحال طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اور انہی کی تقلید پھر دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں۔ پھر اس کو بھی اتنی نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کریں۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدردانی کے لیے 3 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز ارادہ آخرت یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی۔ دوسری چیز ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو یعنی سنت کے مطابق کوشش۔ تیسری ایمان، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل التفات ہی نہیں، قابل قبول ہی نہیں کوئی عمل ایمان کے بغیر۔ یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ عمل یعنی دنیا کا رزق اور اس کی آسائش ہم بلا تفریق مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کسی سے بھی روکی نہیں جاتی، تاہم دنیا کی یہ چیزیں کسی کو کم کسی کو زیادہ ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق یہ روزی تقسیم فرماتا ہے، تاہم آخرت میں درجات کا یہ تفاصل زیادہ واضح اور نمایاں ہوگا، اور وہ اس طرح کہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جہنم میں جائیں گے۔ آگے آ رہی آیت کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت
اور ان کے ادب و احترام کی اہمیت واضح ہے۔ گویا ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے تقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ احادیث میں بھی اس کی اہمیت اور تاکید کو خوب واضح کر دیا گیا ہے۔ بڑھاپے میں بطور خاص، کیونکہ بڑھاپے میں والدین تو کمزور، بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں، جبکہ اولاد جوان اور وسائل معاش پر قابض ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جوانی کے دیوانی جذبات اور بڑھاپے کے سرد و گرم چشیدہ تجربات میں تصادم ہوتا ہے۔ ان حالات میں والدین کے ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم اللہ کے ہاں سرخرو وہی ہوگا جو ان تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا۔ پرندہ جب اپنے بچوں کو اپنے سایہ شفقت میں لے لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو پست کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب پرندہ اڑنے اور بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو پھیلا لیتا ہے، اور جب نیچے اترتا ہے تو بازوؤں کو پست کر لیتا ہے۔ اس اعتبار سے بازوؤں کے پست کرنے کے معنی والدین کے سامنے تواضع، والدین کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے کے ہیں۔ قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتہ داروں، مساکین اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کر کے ان پر احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ پاک نے اصحاب مال کے مالوں میں مذکورہ ضرورت مندوں کا رکھا ہے۔ اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو ان اللہ مجرم ہوگا۔ تبذیر کی اصل بیج ہے، تبذیر اصل بیج ہے۔ جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ہے یا اس سے ادھر ادھر فضول خرچی بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے میں حد شرعی سے تجاوز کرے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ تبذیر کا معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ گزشتہ آیت میں انکار کرنے والے کا ادب بیان فرمایا اور انفاق کا ادب بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نہ بخل کریں کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کریں، اور نہ فضول خرچی کریں کہ اپنی وسعت اور گنجائش دیکھے بغیر ہی بے دریغ خرچ کرتا رہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ۔ یہ آیت سورہ انعام کی 151 نمبر میں بھی گزر چکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ ان کو کھلانے پلانے میں مسئلہ ہوگا، کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے گا وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ آج کل قتل اولاد کا گناہ عظیم نہایت منظم طریقے سے اور خاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور مرد حضرات بہتر تعلیم و تربیت کے نام پر اور خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا عام ارتکاب کر رہی ہیں۔ اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے۔ پھر اسے تلوار کے ایک ہی وار سے مار دینا کافی نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے، جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن و سکون کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت کے شرعی فیصلے کے بعد قصاص میں قتل کر دیں، یا اس سے دیت لے لیں،
یا معاف کر دیں، اگر قصاص ہی لینا ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں۔ کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد اتلاف مال سے روکا جا رہا ہے، اور اس میں یتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے۔ عہد سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے عہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور نقد عہد کی صورت میں بعض پرس ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔